السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے اخلاق کے متعلق ایک اہم بحث شروع کی تھی، تو اب ہم جانتے ہیں کہ اخلاق کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کیا نقل ہوا ہے اور اس اخلاق کے نتیجے میں ہمیں کیا ملے گا، اللہ رب العزت ہمیں کیا دے گا اور اس کے انعامات کتنے بڑے بڑے ہیں۔ کیونکہ اخلاق کا بہترین اخلاق کا جو صفت ہے، یہ تمام نفلی عبادات سے سب سے بہترین عمل ہے۔ اللہ رب العزت نے اس میں بہت زیادہ وزن رکھا ہے، اور انسان کو کامیاب کرنے کے لیے یہی ایک عمل کافی ہے اگر انسان اس پر صحیح عمل کرے۔ میں آپ کے سامنے ایک روایت رکھ لیتا ہوں جو کہ حضرت علی، عقبہ ابن عامر اور اسی طرح عائشہ اور ابو ہریرہ اور انس رضی اللہ عنہم اجمعین ان سب سے مروی ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکارم اخلاق کے بارے میں بتایا کہ مکارم اخلاق یہ ہے کہ جو شخص تم سے قطع تعلق کرے تو آپ اس سے تعلق جوڑ دو، اور پھر اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تم کو محروم کر دے تم اس کو دو، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ جو شخص تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کرو۔ یعنی جو شخص تمہارے ساتھ رشتہ داری ختم کرنا چاہتا ہے تو آپ اس کے ساتھ رشتہ داری کو جوڑ دو۔ اسی طرح جو شخص تم کو کسی چیز سے محروم رکھے تو آپ اس کو وہ چیز عطا کرے۔ اگر کوئی شخص تمہارے اوپر ظلم کر دے تو آپ اس کو معاف کر دیں۔ یہ بہترین اخلاق کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ آگے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ، اس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جس کی عادتیں اور اخلاق تم میں سب سے زیادہ اچھے ہوں۔ یعنی حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو بہت بڑا عبادت گزار ہو، بلکہ کیا فرمایا حضور نے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو تم میں جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں، جس کی عادتیں سب سے زیادہ اچھے ہوں۔ پھر اس کے بعد ایک اور روایت نقل ہوا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اللہ رب العزت نے نرمی میں سے کچھ حصہ دے دیا تو اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا ہوئی، اور جس شخص کو نرمی سے محروم رکھا گیا تو اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائی سے محروم رکھا گیا۔ اگر انسان کے دل کے اندر نرمی ہو اور وہ ہر کسی کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے، درگزر کرے، صبر کرے اور اس کو معاف کر دے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو روایت نقل کی ہے وہ کیا فرماتی ہے کہ اس شخص کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائی اللہ رب العزت نے دے دی۔ اب یہ کتنی بڑی صفت ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ رب العزت نے اس بندے کو دی ہے، جس کو اللہ رب العزت نے نرمی کا صفت دیا ہے۔ پھر آگے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں سب سے زیادہ لے جانے والی چیز جو ہے وہ کیا کیا ہے، اس میں ایک نمبر پر تقوی ہے، اور دوسری چیز جو ہے حضور نے فرمایا وہ بہترین اخلاق ہے۔ یعنی جو لوگ جنت میں زیادہ جائیں گے تو وہ کس چیز کی وجہ سے جائیں گے؟ وہ تقوی کی وجہ سے، جس کے متعلق ہم نے اس سے پہلے کئی ویڈیو وہ ریکارڈ کی ہے کہ تقوی کیا ہے، تقوی کا معنی کیا ہے اور تقوی کی تعریف کیا ہے۔ وہ بھی بہت مضبوط اور بہت قوی عمل ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پہ بھی عمل کرنے کی توفیق دے۔ اور دوسرے نمبر پر بہترین اخلاق ہے۔ ان دو عملوں کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ پھر آگے فرماتا ہے بے شک اللہ رب العزت بہترین اخلاق والے بندے کو پسند فرماتا ہے، یعنی جس کے اخلاق اچھے ہو اللہ رب العزت اس کو تمام بندوں میں سے زیادہ محبت اس کے ساتھ کرتا ہے۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، امام غزالی رحمہ اللہ نے یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا حضور کے پاس اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضور سے ایک سوال کیا، اور سوال یہ کیا، حضور سے سوال یہ کیا کہ دین کے بارے میں مجھے بتائیں، دین کیا ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین بہترین اخلاق ہے۔ یہ شخص چلا گیا، دائیں جانب سے یہ شخص پھر آ گیا اور حضور سے پھر سوال کیا کہ دین کیا ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ دین بہترین اخلاق ہے۔ یہ شخص پھر چلا گیا، پھر پیچھے سے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر یہی سوال کیا کہ دین کیا ہے؟
تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ آپ سمجھتے نہیں ہیں دین کیا ہے؟ دین بہترین اخلاق ہے، اور دین یہ ہے کہ آپ غصہ نہ کریں۔ آپ حضور کی زندگی دیکھ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی غصہ کیا ہے تو وہ اللہ کی دین کے لیے کیا ہے، اپنی ذات کے لیے حضور نے کبھی بھی غصہ نہیں کیا۔ اور اللہ رب العزت کے دین کے معاملے میں اگر کوئی کوتاہی آئی ہے، کوئی غفلت آئی ہے، تو اس پر حضور نے غصہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ نرم دل والے انسان تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درگزر کرنے والے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبر والے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرنے والے تھے۔ تو یہی دین کی تعریف حضور نے بیان کیا ہے۔ ایک اور واقعہ لکھا ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بدبختی کیا ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدبختی یہ ہے کہ انسان کے اخلاق برے ہو، بد اخلاق ہو۔ ایک آدمی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر فرمایا کہ مجھے کچھ وصیت فرمائیے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرو۔ اس نے فرمایا کہ مزید کچھ اور فرمائیے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم سے کوئی برائی ہو جائے، کوئی ایسی کام ہو جائے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، تو اس کے بعد فوراً آپ نیکی کا کام کر لیا کرو، کیونکہ اس نیکی کے کام کرنے کے بعد اس برائی کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اس نے پھر فرمایا حضور سے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے مزید کچھ اور نصیحت کیجیے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ بہترین اخلاق کے ساتھ پیش آ۔ اس کے بعد افضل عمل کون سا ہے؟ یعنی اعمال تو بہت زیادہ ہیں، ہم کرتے ہیں، لیکن سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین عمل وہ ہے اچھے اخلاق۔ اس سے بہترین عمل کوئی بھی نہیں ہے، سب سے بہترین عمل اخلاق ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کو اچھے اخلاق، بہترین اخلاق، جس کی صورت اور سیرت دو اچھے ہو، اس شخص کے بدن کو جہنم کی آگ نہیں کھائے گی۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اس عمل کی۔ جس نے اپنے اخلاق اچھے کیے، اس نے اپنے لیے جنت کے دروازے کھول دیے، وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ ایک اور روایت ہے، حضرت فضیل رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ کسی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا کہ فلاں عورت دن کو روزہ رکھتی ہے، رات کو نماز پڑھتی ہے، تہجد پڑھتی ہے، لیکن اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، پڑوسی اس سے تنگ ہے، اس کے زبان سے پڑوسی تنگ ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ یہ عورت جہنم میں جائے۔ دن کو روزہ رکھتی تھی، رات کو تہجد پڑھتی تھی، پوری رات کو عبادت میں گزارتی تھی، لیکن اخلاق اچھے نہیں تھے۔ تو حضور نے اس عورت کے متعلق کیا فرمایا کہ یہ عورت جہنم میں جائے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہترین عمل کیا ہے۔ بہترین عمل جو ہے وہ اچھے اخلاق ہے۔ اعمال میں کمزوری ہو تو اللہ معاف کر دے گا، اگر اخلاق کمزور ہوئے تو پھر بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں بہترین اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔